مارک ٹوائن کا کہنا ہے کہ جب بھی خود کو اکثریت کے ساتھ کھڑا ہوا پائیں تو ٹھہر جائیں اور اپنے اندر جھانکیے. سر اس وقت دیکھیے کہ آپ کس مقام پر کھڑے ہیں اور سوچئے کہ بھیڑ ہمت تو دیتی ہے مگر پہچان سین لیتی ہے. اور استاد محترم واصف علی واصف فرماتے ہیں کہ سمندر کا وہ پانی جو سمندر سے باخر ہو، جھیل، بادل، آنسو، شبنم، کچھ بھی کہہ دو، لیکن پانی کا وہ حصہ جو سمندر میں شامل ہو جائے وہ سمندر ہی کہلائے گا. سر اگر آپ کے اندر ممتاز ہونے کا جذبہ ہے تو اس جذبے کو منفرد بنا دو اور پھر اس منفرد جذبے کو اپنے کام کے پیچھے لگا دو. پھر ایک دن ایسا آئے گا کہ آپ خاموش ہوں گے اور آپ کا کام بول اٹھے گا. اور استاد محترم قاسم علی شاہ اپنی کتاب سوچ کا ہمالیہ کے اندر بڑے کمال کا جملہ دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اگر انسان کے نام کو کوئی چیز زندہ رکھتی ہے تو وہ انسان کا کام ہے. عبدالستاریدی کو سوچیں تو انسانیت کی خاطر مر مٹنے کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے. اقبال کو سوچیں تو شاعری کی دنیا کا بےتاج بادشاہ سامنے آ جاتا ہے. محمد علی جناح کو سوچیں تو قوم اور ملت کی خاطر کچھ کرنے کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے. مولانا جلال الدین رومی کو سوچیں تو تصوف کی دنیا انسانوں کی آنکھوں کے سامنے آ جاتی ہے. سر پتہ چل گیا کہ انسان کے نام کو اگر کوئی چیز زندہ رکھتی ہے تو وہ انسان کا کام ہے. اگر خود منفرد بننا چاہتے ہو، اپنے کام کو، اپنے نام کو منفرد بنانا چاہتے ہو تو پھر اس دنیا میں منفرد اور ممتاز بن کر جیو اور اپنے کام کے ساتھ اتنی محبت رکھو کہ ایک دن تم خاموش ہو جاؤ اور تمہاری کامیابی شور مچا دے. سر ایک دن ایسا آ جائے کہ دنیا یہ کہہ دے کہ انسان کو مجبوریاں تھکا دیتی ہیں لیکن محبت انسان کو کبھی تھکاتی نہیں. اپنے کام کے ساتھ اتنی محبت ہونی چاہیے. اور کہا جاتا ہے کہ ایک بڑا ماہر اور قابل ترین مجسمہ ساز تھا. تاریخ جس کو داد دینے پر مجبور ہو چکی ہے. وہ شخص مجسمہ سازی میں اور اپنے کام کے ساتھ اتنی محبت رکھتا تھا اور اتنی شدت کے ساتھ کام کیا کرتا تھا کہ تاریخ گواہ ہے کہ وہ شخص ایک دن ایسا مجسمہ بناتا ہے کہ اس مجسمے کے اندر صرف ایک چیز کی کمی باقی رہ جاتی ہے جسے روح کہتے ہیں. اور وہ شخص اس مجسمے سے کہتا ہے کہ تم بولو. وہ مجسمہ، وہ مورتی کیا بولے؟ پھر وہ ہتھوڑا اٹھاتا ہے اور غصے سے اس کا ہاتھ توڑ دیتا ہے. سر وہ شخص پھر 15 دن لگاتار مجسمہ سازی میں گزار دیتا ہے اور جب اپنے جوتے اتارتا ہے تو ساتھ ہی اس کی چمڑی بھی اتر جاتی ہے. اپنے کام کے ساتھ اس قدر سچا تھا وہ شخص. پھر تاریخ کہتی ہے کہ اس شخص نے پوری بائبل کو مجسموں میں تبدیل کر کے رکھ دیا. اس قدر اپنے کام سے محبت تھی. پھر ایک دن ایسا آیا کہ تاریخ بھی اس کو لکھنے پر مجبور ہو چکی تھی. سر اپنے کام سے اتنی محبت کرو کہ ایک دن مورخ بھی قلم اٹھا کر تمہارا نام لکھنے پر مجبور ہو جائے. اپنے کام کے ساتھ اتنی محبت کرو.